حضرت صاحبزادہ پیرزادہ محمد امین قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ قادری مانکی شریف آپ صدارتی کلمات اور کلمات تشکر سے ہمیں نوازتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ احترام کے قابل ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز و مکرم مشائخ عظام، علماء کرام، دانشوران ملت، تجزیہ نگار، صحافی، مختلف تنظیمات سے تعلق رکھنے والے آپ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ بڑے کم وقت میں ہمارے ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور اس اہم مسئلے پر آپ سوچ اور فکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا یا جو سلسلہ یہاں پر شروع ہوا اس کی ایک بہت اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر جو حالات بن رہے ہیں یا پچھلے دہائیوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے اور جو مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم جس سرزمین میں بیٹھے ہیں اور اس کی تاریخ ہم جان لیں اور اس کے پاکستان کی بنیادوں کو کھودیں تو الحمدللہ اس میں اہل سنت کی مشائخ عظام اور علماء کرام کا خون پڑا ہوا ہے۔ ایک موقع تھا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کا سیاست سے کیا لینا دینا۔ ایک وقت تھا کہ جب صوبہ سرحد میں قائد اعظم آئے تو ان کو پتھر مار کے واپس کانگریس والوں نے بھیجا اور انہوں نے اپنا دورہ ختم کیا اور وہ واپس تشریف لائے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سرحد کے مشائخ اور علماء ان کے ساتھ ہوئے تو ان کی گاڑی کو اٹھا کے صوبہ سرحد میں داخل کرایا اور وہ تحریک پاکستان اور وہ تحریک آزادی پاکستان ان مراحل میں پہنچی کہ لوگوں نے سیاسی نظریے کو، سیاسی سوچ اور فکر کو اپنے لباسوں کے ساتھ زیب تن کر دیا۔ اور وہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم ریفرینڈم کے لیے باہر نکلے تو دو طرح کے لوگ تھے، یا وہ تھے کہ جنہوں نے سبز کپڑے پہنے تھے یا وہ تھے کہ جنہوں نے سرخ کپڑے پہنے تھے۔ تو یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ الحمدللہ اسلام نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ ہم اسلام کو مذہب کے مانند رکھیں اور اس کو نمازوں اور روزوں کے ساتھ اس کی وہ کر کے اس کو ختم کریں۔ اسلام بہت اس سے کئی زیادہ آگے ہے جس پر ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ وہ اسلام ہے جس نے ہمیں نظام دیا ان اندھیروں میں، اس ظلم اور جبر کے دور میں جب کوئی سہارا نہ تھا انسانیت کا، تو الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدل اور انصاف کا نظام دیا، وہ سسٹم دیا، وہ خلافتی نظام دیا، وہ شرعی نظام دیا جس نے ہر پیرامیٹر کو سیٹ کیا اور اس نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ اب یہ باتیں بڑی واضح ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہم نے کس طرف بڑھنا ہے یا ہماری سمت کیا ہے۔ ہمیں کسی سوچ اور فکر کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کون سا نظام لانا ہے، ہمیں کسی سوچ اور فکر کی ضرورت نہیں کہ اس مسئلوں پر ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور انہی کے تعلیمات کے ساتھ ہم نے قیامت تک گزارا کرنا ہے، انہی کی شریعت کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے۔ دوسری بات، چونکہ میں آپ سب میں کم عمر بھی ہوں، کم علم بھی ہوں اور میرے لیے یہ خلاف ادب ہے کہ اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوں اور میں اس کی صدارت کر رہا ہوں، لیکن صرف وہ انیشیٹو کے طور پہ
ہم نے اس سیمینار کا انعقاد کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیبیٹ ہوئی, بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے ایک ایجنڈے کو آپ کے سامنے رکھا, اور الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے شرکت کی اس نے اس ایجنڈے کو ایک نیا زاویہ دیا اور ایک نئی سوچ اور فکر سے نوازا. میں کسی کے اختلاف ان کی رائے سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. چونکہ طالبان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت ہم نے صوبہ سرحد کے یا خیبر پختونخوا کے مشائخ نے اور علماء نے گزارا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا لازمی ہے کہ اس کو دیکھا جائے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ 2008 میں جب ربیع الاول کا مہینہ آیا اور انتہا پسندی اور دہشت گردی عروج پہ تھی, اس وقت میری عمر 7 سال تھی. پورے صوبہ سرحد کے علماء اور مشائخ کو ریاستی اداروں نے کہا کہ آپ ربیع الاول کے اجتماعات نہیں کریں گے. چونکہ مانکی شریف کا آستانہ تھا, ہم ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم ضرور اجتماعات کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ دربار شریف میں میلاد کریں, جلوس کی طرف آپ نہ جائیں. ہم نے کہا کہ نہیں, ہماری روایات ہے اور ان کو ہم برقرار رکھیں گے, اس کی جو بھی کانسیکوینسز ہوں. الحمدللہ ہم نے تحریک پاکستان سے پہلے بھی بھگتی ہیں اور اس کے بعد بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں. پھر وہ اس پہ آئے کہ چلے جو بزرگ ہیں وہ شرکت کریں, لیکن جو صاحبزادگان ہیں ان کو جو ہے نہ بھیجا جائے. اس وقت مجھے وہ الفاظ یاد ہیں کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری موت اس میں لکھی ہو کہ ہماری زبانوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے چل رہے ہوں اور ہمارے دل و دماغ میں ان کے قصیدے اور ان کی محبت اور عشق میں ہم مست مگن ہوں اور ہمارے لیے موت آئے, تو ایک بار نہیں 1000 بار ہم اس شہادت کو قبول کرتے ہیں. اور وہ شہادت صرف اس وقت ہم نے قبول نہیں کی, جس طرح میں نے پہلے کہا, ہم پہلے بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھے, ہم آج بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستان کے وہ محافظ ہیں کہ الحمدللہ بغیر کسی پلاٹوں کے اور بغیر کسی معاوضوں کے ہم نے سرحدوں کا دفاع کیا بھی ہے, نظریے کا دفاع بھی کیا ہے. یہاں پر بات ہوئی تحریک طالبان پاکستان کی اور تحریک طالبان افغانستان کی. سب سے پہلے تو اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ وہ فرق کیا ہے. تحریک طالبان افغانستان وہ اب تحریک طالبان نہیں بلکہ امارات اسلامی افغانستان ہے. دوسری بات, وہاں پر وہ لڑتے رہے پہلے سوویت یونین کے ساتھ, پھر بلکہ اس سے پہلے انگریزوں کے ساتھ, پھر اس کے بعد سوویت یونین کے ساتھ, پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ. سب سے پہلے اگر ہم امارات اسلامی افغانستان کی جد و جہد کو یا ان کی غلط قربانیاں تھی, 1 منٹ کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں تھی یا ان کی جو جد و جہد تھی وہ غلط تھی, تو آیا جو جہاد ہے تو وہ اصل میں ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں جہاد کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ جن کی تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دی اور جس ایلیمنٹ سے آج لوگ بدقسمتی سے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری کسی بات کا آپ کو برا لگے, لیکن ہم اصل میں سخت بات کرتے نہیں ہیں اور پھر اس کا جو خامیازہ ہے وہ پھر ہماری نسلیں بھگتتی ہیں. پہلے تو ہمیں اس بات کا عادی ہونا چاہیے کہ ہم وہ سخت بات اب کریں, کیونکہ اب تک ہم نے نہیں کی. وہ اہل سنت جس کی اکثریت تھی, آج المیہ یہ ہے کہ اس ریاست میں اہل سنت کو دیوار سے لگایا گیا ہے, ہمارے مشائخ کی کردار کو دیوار سے لگایا گیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اداروں سے بات کریں, اداروں کو کیا ان چیزوں کا پتہ نہیں کہ پیر عثمان کی شریف نے کس طریقے سے ان کے لیے قربانیاں دی, اور آج اس صوبے میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ باچا خان کے نام سے ہے. کیا میرا گلہ نہیں بنے گا ریاست کے اداروں سے؟ کیا میرا گلہ نہیں بنے گا حکومت پاکستان سے کہ آپ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم نے آپ سے زیادتی کی ہے؟ ہم تو الحمدللہ اس دور میں جب لوگ
ہتھیاروں کے ساتھ نکلیں تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم محبت کی درس دیتے تھے، کیونکہ ہم اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ غلط کر رہے تھے، بلکہ ان کا طریقہ کار تحریک طالبان پاکستان کا وہ غلط تھا، ناجائز تھا۔ بات تو یہ نہیں ہے کہ ان کی فکر بھی ایک ہے اور ان کی فکر بھی ایک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اگر عرض کروں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا واقعہ، کیا وہ دونوں مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ دونوں جو کلمہ گو نہیں تھے؟ فرق کیا تھا؟ فرق سوچ اور فکر تک کا تھا۔ وہاں پر جنگ یہ نہیں تھی کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ تھی، جنگ یہ تھی کہ ایک طرف اصل میں حضور کے وارث کھڑے تھے اور دوسری طرف وہ ریاست کے اور سیاست کے پجاری کھڑے تھے۔ یہ وہ فرق تھا کہ جس فکر کو، جس سوچ کو افغانستان کے طالبان لے کے چل رہے ہیں، یہ وہ حسین کے وارث ہیں، یہ وہ نبی کے وارث ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم تھامے رکھا اور وقت کے ظالموں اور جابروں کے خلاف۔ اور دیکھیں یہاں پر بات ہوئی کہ وہ دیوبندی ہے اور وہ سنی ہے، معذرت کے ساتھ اہل سنت کا مجمع ہے۔ ہم سنیوں نے کون سے تیر مارے ہیں؟ ہماری تو ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے کہ یہ خانوادہ جو ہے آگے آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی ادارے کا ہاتھ ہوگا، کسی ایمبیسی کا ہاتھ ہوگا۔ پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ان کی زندگی میں پتہ چلتا کہ یہ کتنے مخلص ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج اہل سنت کی جو یہ زوال ہے، اس میں امریکہ کا ہاتھ نہیں۔ امریکہ کو یہاں پر آنے کے لیے بہت وقت لگے گا، یہ ہم خود ہیں۔ سب سے پہلے میں ہوں اور پھر اس کے بعد آپ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مینڈیٹ نہیں کہ فیصلہ لے سکیں، یہ کام ریاست کا ہے۔ ریاست ہے کہاں پر؟ آپ مجھے بتا دیں کہ ریاست ہے کہاں پر؟ اس اسلامی ریاست میں جس کی بنیاد اسلامی نظام پر رکھی گئی تھی، سب سے زیادہ حملے اسلام پر ہوئے، وہ ریاست یا وہ ریاست جو آج بھی 22 لاکھ کیسز ہمارے عدلیہ میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے ریاست؟ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ریاست کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ریاست وہ ہے جہاں پر عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ کیا ہم ذمہ وار نہیں جو آج اس ریاست میں ہو رہا ہے، جو مدارس کے ساتھ؟ اور عجیب فلسفہ ہے اس ریاست کا، عجیب فلسفہ ہے حکومت کا۔ اسلام کو انہوں نے وہ یتیم بچہ بنا دیا ہے کہ جو بھی آتا ہے تو کبھی ایک طرف سے تھپڑ مارتا ہے اور کبھی دوسری طرف سے تھپڑ مارتا ہے، اور ہمارے علماء و مشائخ دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ مینڈیٹ نہیں۔ مینڈیٹ اس طرح نہیں آتا کہ آپ ریاستوں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں اور ریاست آپ سے کہے کہ ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا اور آپ پر مینڈیٹ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے۔ جب تک آپ مزاحمت نہیں کریں گے، جب تک آپ سخت باتیں نہیں کریں گے تو آپ کہاں سے مفاہمت کی طرف بات جائیں گے؟ جب آپ کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ یہاں پر انہوں نے بات کی کہ ہم متحد نہیں ہو سکے۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 75 سال میں الحمدللہ اگر دیوبندیوں کی مجلس ہو، اگر سنیوں کی مجلس ہو، تو ایک بات پر وہ متفق ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جس نے پروگرام کا انعقاد کیا ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کم از کم اس پہ ہم سب متحد ہیں۔ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں پوری دنیا میں، اس وقت پاکستان میں کھل کر سعودی عرب کے کوئی حکومت نہیں بلکہ عام لوگ، مولوی اور مشائخ ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو ان کو مینڈیٹ کس نے دیا ہے؟ قطر کی لابی لگی ہوئی ہے، ہندوستان کی لابی لگی ہوئی ہے، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجوں میں غیر اسلامی تنظیمیں جو ہے کام کر رہی ہیں، غیر پاکستانی تنظیمیں جو ہے اینٹی پاکستانی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو ان کو وہ مینڈیٹ کس نے دیا ہے؟ ان کی تو نہ طاقت ہے، ان کی تو نہ قوت ہے، ان کی تو نہ قربانیاں ہیں، پھر بھی وہ بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ مشائخ اور یہ علماء، ان سے یہ مینڈیٹ کس نے چھینا ہے؟ یہ بات اگر کوئی آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس پلیٹ فارم سے ہم یہ واضح بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اگر مشائخ ہیں یا نہ ہیں، لیکن ہر شخص کی یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ بات کر سکے، اور اگر وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہے یا اس کے ساتھ۔ اور دوسری بات، ہم افغانستان طالبان کی آج کیا حمایت کریں گے؟ بظاہر جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو انہوں نے شکست دیا ہے، ہم تو اس کے بھی قابل نہیں۔
ہم تو آج بھی 75 سال ہماری آزادی کو ہو گئے ہیں، یہ المیہ ہے. ہم اسی کشمکش میں ہیں کہ پاکستان اسلامی کا یا پاکستان لبرل اور سیکولر کا. ساجد میر صاحب نے گفتگو کی، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زندگی گزری کہ قائد اعظم شیعہ تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ گاندھی تو سنی تھا. بات یہ ہے کہ اپنے زاویے کو بدلیں، سوچ کو بدلیں، فکر کو بدلیں. مت کرے کوئی فیصلہ 75 سال میں کون سے ہم نے تاریخ رقم کی ہے کہ وقت پہ ہم نے فیصلے کیے ہیں. یہ تو ہماری تاریخ ہے کہ ہم دیر سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اپنی سوچ اور فکر کو بدلیں. اس وقت ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حکومت سے ان کو کہیں کہ آپ جائیں جی اور افغانستان کے طالبان کی قدموں میں بیٹھ کے آپ ان کی حکومت کو تسلیم کریں. وہ جس ایلیمنٹ کے ساتھ آئے ہیں اس کے لیے پاکستان کی حکومت یا کہ ان کو تسلیم کرے کہ نہ کرے، وہ ان کی سرزمین ہے. لیکن اگر آج یہ کوئی کہتا ہے کہ پاکستانی عوام افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تو پھر جو یہاں سے لوگ بھجوائے گئے تھے جہاد کے لیے، وہ کس کا حق ہے؟ وہ کس کی کہنے پر وہ لے کے گئے تھے؟ جب آپ کریں تو وہ خیر ہیں، اور مشائخ اور علماء کریں تو کیا ہم. اور یہ بات میں بڑی واضح بتاتا چلوں کہ یہ ریاستی ادارے بھی ہمارے معزز ہیں، پاکستان کی حکومت ہماری معزز ہے. صرف ایک بات پر ہم آپ کی عزت کریں گے، کوئی یہ میری طرف سے مانکی شریف کے پلیٹ فارم سے واضح اعلان ہے کہ قیامت تک ہمارے پورے خانوادے کو کسی چیز میں ایڈجسٹ مت کریں. لیکن ایک بات کی ہم آپ سے ضمانت چاہتے ہیں، ایک بات کہ جو وعدہ قائد اعظم نے پیر آف مانکی شریف کے ساتھ کیا تھا، جو علماء و مشائخ کے ساتھ کیا تھا، یا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ خدا را اسلام کے ساتھ مذاق مت کریں. لیکن یہ مذاق اگر آپ جاری رکھتے ہیں تو جو پاکستان کا نظریہ ہے اس کی جو جز ہے وہ اسلام ہے. اگر آپ اسلام کے مخالف ہوں گے تو بدقسمتی سے اور حقیقتاً آپ پاکستان کے نظریے کے مخالف ہیں، ہم نہیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وردی پہن کے ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو آئے، آج بھی ہمارے خون کے ہر قطرے پر پاکستانیت لکھی ہے. لیکن کون سی پاکستانیت لکھی ہے؟ وہ پاکستانیت لکھی ہے جو حضور کے تعلیمات کی پرچار کر سکے، شریعت کے نظام کا نفاذ کر سکے. اگر وہ دونوں چیزیں اٹ سے ہٹ جائیں تو سب سے پہلے آپ نہ بھی ہو تو اس پاکستان کا میں مخالف ہوں کہ جس میں میرے دادا کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہو اس سے وہ مکر جائے اور وہ ریاست اس کو 75 سال میں پورا نہ کر سکے تو ہم اس کے مخالف ہیں. یہ میں اعلان کر رہا ہوں. کیا ہم قائد اعظم کے نظریے کے مخالف ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان معاملات سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ریاست ہمیں مینڈیٹ نہیں دیتی، مینڈیٹ ہم نے خود بنانا ہوتا ہے. افغانستان طالبان کو ہماری ضرورت نہیں. ہم 75 سال کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. عوام نے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح کشمیر پاکستان کی شارک ہے. آج بھی کشمیری جل رہا ہے، آج بھی کشمیر کا زمین خونوں سے لپٹا ہوا ہے. وہ صوبہ سرحد جس نے پورے پاکستان میں کوئی صوبہ نہیں تھا جس نے ریفرینڈم سے وہ پاکستان میں شامل ہوا. الحمدللہ صوبہ سرحد کا جس نے 2,80,000 ووٹ پاکستان کے حق میں دیے. آج بھی اس پختون کو اینٹی پاکستان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو میں پھر بھی افسوس نہ کروں جب میرے اسلام کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، میرے قربانیوں کو مذاق بنایا جائے. کیا یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں ریاست کو کہوں کہ آپ کی قربانیاں بھی جائز ہیں، آپ نے سرحدوں کی محافظی کی ہے، لاکھوں قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، آپ کی سر آنکھوں پر ہے. ہم تو آج بھی علل اعلان کہتے ہیں کہ اگر یہ علل اعلان شرعی نظام کی طرف جاتے ہیں تو ان کے جوتے پکڑ کے چلنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ میں واضح کہہ رہا ہوں. اور وہ اگر ایک اور بات یہاں پر آپ دیوبندیوں اور اسلام اور مسلمانوں اس میں رہ رہے تھے، اگر شرعی نظام کوئی کافر اس کا نفاذ کر رہا ہے سنت میرا ذاتی، تو میں اس کے پیچھے بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ نظام تو شریعت کا کہیں اور سے نہیں آئے گا، وہ تو وہی ایک نظام ہے نا. اس میں کوئی شک ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ لا رہا ہے تو ہم کیوں ان چیزوں میں لگے رہے؟ 75 سال سے اور جو 1450 سال کی تاریخ ہے اس میں تو یہ واضح ہے
کہ ہم نے مار کھائی ہے تو اسی وجہ سے کھائی ہے کہ ہم ساری زندگی اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ حضرت نے آج پی سی میں پروگرام کیا ہوگا، خرچہ بھی ہوا ہوگا، ضرور کسی ادارے اور ایجنسی کے کہنے پہ کیا ہوگا۔ علل اعلان سن لیں، علل اعلان سن لیں کہ ہم قیامت تک بکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک ہی لاش ہے، پہلے پیر امیر الحسنات کو شہید کیا، پھر دو کچھ تو بعد پیرزادہ محمد امین آج سامنے ہیں، ان کو شہید کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اعزاز کیا؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں۔ افغانستان کے ساتھ کوئی جائے نہ جائے، مسلمانوں کے دکھ درد کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، نظر پاکستان پہ کوئی بات کرے نہ کرے، بہت بڑی تقریر بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں کسی کے اگر میری گفتگو سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میری ایک تو انداز اس طرح ہے، میں اس کی وہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں حقیقت اس وقت میرے ساتھ نہ عمل ہے نہ علم ہے، ایک حقیقت ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں، اور جو سب سے بڑی اگر میرا کوئی گناہ ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ حقیقت مجھے معلوم ہے اور میں اس کو چھپا لوں، تو میں وہ چھپانے کا کام نہیں کر سکتا۔ باقی اہل سنت کے بہت بڑے بڑے خانوادے موجود ہیں، بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں اہل سنت میں موجود ہیں۔ اہل سنت کے فیصلے 75 سال سے وہی کرتے رہے ہیں، لیکن صرف اس دعا کے ساتھ جاؤں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو نظام وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ہدایت دے، توفیق دے، اور جو ہمارے مشائخ کی قربانیاں تھی، جو 22 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں تھی پاکستان کی خاطر، ان قربانیوں کو ہم اپنی ذات کے لیے ہم اس کا سودا نہ کر سکیں۔ میں یہ اعلامیہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی چیز پر کوئی متفق کا اعلامیہ ہے، اگر پھر بھی کسی کو اس پر اعتراض ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ محافظان نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام اہل سنت جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد ہوا بعنوان افغانستان کی موجودہ صورتحال اور علماء مشائخ کا کردار، میں شامل تمام جماعتوں، خانقاہوں، مدارس اور تنظیمات کی طرف سے حسب ذیل مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ طالبان کا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، افغانستان میں طالبان کی مزاحمت اور امریکہ و بھارت کی شکست قابل تحسین ہے، اس سے اسلامی قوتوں کو تقویت ملی۔ تیسرا، افغانستان طالبان کا عام معافی کا اعلان اور کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینا خوش آئند ہے۔ چوتھا، شریعت اسلامیہ کا نفاذ طالبان کا بنیادی حق ہے۔ پانچواں، افغانستان طالبان کی فتح سے کشمیر اور فلسطین کے مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے، انشاءاللہ ان دونوں کی آزادی بھی عنقریب ہوگی۔ چھٹا، افغانستان طالبان کا تحریک طالبان پاکستان کو وارننگ دینا اور پاکستان میں کارروائیاں نہ کرنے کا حکم دینا قابل تحسین ہے۔ ساتواں، افغانستان طالبان کسی مخصوص مسلک کے بجائے حقیقی معنوں میں اسلام اور قرآن و سنت کے نمائندہ بنے۔ آٹھواں، حکومت پاکستان ملک میں اسلامی قوانین کو عملی طور پر رائج کرے۔ نواں، حکمران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا نفاذ اسلام کا وعدہ پورا کرے۔ دسواں، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ گیارہواں، موجودہ حکومت کا یکساں نصاب تعلیم قرآن اور سیرت کو لازمی مضمون قرار دینا تاریخی کارنامہ ہے جس پر ہم اس کو سراہتے ہیں۔ 12واں، حکومت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے علماء مشائخ اہل سنت کو اور کارکنوں کو فی الفور رہا کرے۔ 13واں، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر عریانی و فحاشی کو روکا جائے۔ 14، علماء و مشائخ اہل سنت کی تحریک پاکستان کے کردار کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ 15، پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے پرامن عوامی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ 16، حکومت فرقہ وارانہ اور انتشار پر مبنی لٹریچر پر پابندی لگائیں۔ 18، بھارت میں داعش کے ذریعے جو کل کابل ایئرپورٹ پر جو حملہ کیا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔
اچھا 19واں حکومت غیر شرعی اور غیر آئینی وقف ترمیمی بل کو فی الفور واپس لے. 20واں بلوچستان اور وزیرستان میں جو کل حملوں میں شہید ہوئے ہیں، ہم ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 20واں داعش دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہم حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں. پھر 21واں پاک فوج کے جتنے بھی شہداء ہیں اس جنگ میں، نظریاتی جنگ میں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں. میری گستاخیوں کو آپ معاف کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نمائندہ بحیثیت لیڈر بھیجے تاکہ ہماری اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو وہ بچا سکے اور ان اندھیروں میں ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جا سکے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف دے سکے. وما علینا.